بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت 3 بڑے پلیٹ فارم جو ہیں سوشل میڈیا کے، واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام، نہ صرف پاکستان نہ صرف کسی مخصوص ایریا میں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت بند ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میں نے ریسرچ کی ہے، 3-4 اس کی وجوہات ہیں، یہ جو بڑی وجوہات ہیں اس کی ہو سکتی ہیں اس وجہ سے بند ہو۔ بلکہ ان میں سے وہ جو 3-4 وجوہات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے، ہوں گی وہی بر۔ تو حضور والا ایک ویب سائٹ ہے جس کو بولتے ہیں downdetector.com۔ اس ویب سائٹ کا کام یہ ہوتا ہے، یہ آپ کو میں پہلی بلکہ تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، پھر وجوہات آپ کو سمجھ آئے گی۔ جو ویب سائٹ ہوتی ہے downdetector.com، اس کا کام یہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے پلیٹ فارم ہوتے ہیں وہاں پر ٹریفک کو دیکھنا، یعنی کتنی ٹریفک وہاں آ رہی ہے، کیا صورتحال ہے، اگر ٹریفک ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ جو downdetector.com ویب سائٹ ہے یہ ہمیں بتاتی ہے۔ تو اس ویب سائٹ نے ہمیں بتایا کہ جب یہ سسٹم ڈاؤن ہوا، تقریباً آدھے گھنٹے میں 20,000 لوگوں نے واٹس ایپ کو رپورٹ کیا، یعنی واٹس ایپ کو بتایا، کیونکہ واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام ایک ہی کمپنی کی ملکیت ہے۔ فیس بک اس کو آن کرتی ہے، واٹس ایپ کو بھی فیس بک آن کرتی ہے اور انسٹاگرام کو بھی فیس بک آن کرتی ہے۔ فیس بک خود ظاہر سی بات ہے خود کو آن تو کرتی ہے۔ تو downdetector.com نے ہمیں بتایا کہ جب یہ سسٹم ڈاؤن ہوا، اس سسٹم ڈاؤن ہونے کی وجہ کیا ہے یا وجوہات کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتا ہوں۔ تو 20,000 بندوں نے رپورٹ کیا واٹس ایپ کو آدھے گھنٹے میں، اس سے آگے 1 گھنٹے میں ہمیں یہی ویب سائٹ بتاتی ہے کہ 80,000 بندوں نے واٹس ایپ کو رپورٹ کیا، واٹس ایپ کو بتایا۔ تو پھر اس کے بعد واٹس ایپ نے ٹویٹ کیا، ایک جواب دیا، وہ جواب بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ پھر فیس بک نے بھی وہی جواب دیا اور پھر انسٹاگرام نے بھی اپنی وضاحت دی ہے، یعنی جو بڑے پلیٹ فارم ہیں ان کی طرف سے وضاحت آ چکی ہے، اور وضاحت تو آئی ہے لیکن اس کی وجوہات نہیں بتائی گئی۔ تو واٹس ایپ نے ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مسئلہ خراب ہوا ہے، ہم بہت جلد ہی اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے، ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ انگلش میں انہوں نے ٹویٹ کیا، تو اردو میں نے پڑھ کر آپ کو بتا دیا، اس کے مفہوم بتا دیا۔ تو انہوں نے اس کی وجہ نہیں بتائی۔ ایک تو بات یہ ہے، انہیں یہ کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ جو تقریباً 1 لاکھ بندے نے ان کو رپورٹ کیا کہ ان کو بتایا کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے آگے جواب دیا کہ بالکل ہمیں پتہ ہے کہ سسٹم ڈاؤن ہو چکا ہے، تو ہم جلد ہی اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے اور جلد ہی سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی یہ انہوں نے کہا کہ ہم جلد ہی آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ کریں گے، بلکہ ٹائم کی جو لمٹ ہے وہ نہیں بتائی کہ فرض کریں 1 گھنٹے تک، 2 گھنٹے تک، 5 منٹ تک، 10 منٹ تک، یعنی کتنے ٹائم تک وہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ بات انہوں نے نہیں کہی۔ تو پھر اسی چیز کو جناب علی وہ فیس بک نے بھی دہرایا ہے، کیونکہ جس طرح میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ساری ایک چیز ہے، ساری ایک ہی کمپنی ہے۔ پھر اسی کہہ لیجئے کہ وہ پیغام کو انسٹاگرام نے بھی دہرایا ہے کہ اپڈیٹ آپ کو مل جائے گی لیکن ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ حضور والا اسے کہتے ہیں آؤٹیج۔ یہ آؤٹیج جو ہے نومبر 2021 میں بھی آ چکا ہے، لیکن اس وقت صرف فیس بک کے لیے آؤٹیج آیا تھا۔ اس وقت جو ایکسپرٹ تھے یا جو تجزیہ کار تھے یعنی سوشل میڈیا کے حوالے سے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سائبر اٹیک ہو سکتا ہے فیس بک پر، لیکن پھر بھی فیس بک نے اس کی وضاحت نہیں دی تھی۔ شاید ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو اپنی کمزوری سمجھتے ہوں کہ اگر ہم وضاحت دیں، لیکن میرے خیال میں اس وقت بھی اب بھی جب تینوں جو بڑے سسٹم ہیں، بڑے پلیٹ فارم ہیں، یہ ڈاؤن ہو چکے ہیں، ان کی وجوہات نہیں بتائی جائیں گی کہ کیوں ڈاؤن ہوئے ہیں۔ مختلف وجوہات جو ایکسپرٹ ہیں وہ بتا دیں گے، جس طرح ابھی بتا رہے ہیں، جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ بتا دیں گے، لیکن جو خود پلیٹ فارم ہے وہ اس چیز کو آن نہیں کرتے، یہ چیز نہیں بتاتے کیونکہ ان کی کمزوری ہوتی ہے۔ تو جب 2021 نومبر میں آؤٹیج ہوا تھا فیس بک کا، فیس بک ڈاؤن ہوئے تھی، سسٹم اس کا ڈاؤن ہوا تھا، تو اس وقت جو ایکسپرٹ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس پر سائبر اٹیک ہوا ہے، سائبر اٹیک کے ہونے کی وجہ سے یہ سسٹم جو ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے۔ تو آج بھی 3 بڑی وجوہات جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو سائبر اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر فیس بک پر ہوا ہوگا تو انڈرسٹوڈ ہے اس کا اثر واٹس ایپ پر بھی جائے گا اور اس کا اثر
इंस्टाग्राम पर भी जाएगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है, एक ही कंपनी है। तो जब एक चीज पर अटैक होता है तो उसका असर बाकी चीजों पर या बाकी प्रोडक्ट पर या बाकी कह लीजिए कि उसके साथ जो सब कंपनीज हैं उस पर भी असर पड़ता है। एक वजह यह है। एक्सपर्ट कहते हैं कि दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि एक सिस्टम होता है DNA जिसको हम बोलते हैं, ये फेसबुक में होता है। यानी फेसबुक में जब हम खोलते हैं उसका पहला जो पेज आता है, जो तस्वीर हमारे सामने आती हैं, जो रंग हमारे सामने आता है, जो डिजाइन हमारे सामने आता है, जो चीज भी हमारे सामने आती है, ये एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं DNA। वही DNA सिस्टम जो होता है वो हमें इस चीज की सूरत में जो हम चीज देख रहे होते हैं वही हमें जो दिखा रहा होता है, जो चीज हमें दे रहा होता है उसको DNA सिस्टम बोलते हैं। यानी जो सिस्टम ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, लेट्स सपोज हम किसी फेसबुक पर कोई सर्च करते हैं, कोई नाम सर्च करते हैं, कोई और चीज सर्च करते हैं, तो जो वो हमें देता है सिस्टम, उस सिस्टम को बोलते हैं DNA। तो एक्सपर्ट ये कहता है हो सकता है कि जो DNA सिस्टम है वो डाउन हो गया हो। अगर DNA सिस्टम डाउन होता है तो उसका असर ऑब्वियसली बिल्कुल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर पड़ेगा। यानी एक उनमें से दूसरी कह लीजिए जो पॉसिबिलिटी है वो ये भी हो सकती है कि DNA सिस्टम डाउन हो गया हो। अब तीसरी वजह भी हो सकती है। तीसरी वजह एक्सपर्ट ये कहते हैं कि नवंबर 2021 में जो व्हाट्सएप है वो अपनी अपडेट करने जा रहा था। यानी व्हाट्सएप ने ये पहले से ऐलान क्या हुआ था कि नवंबर में व्हाट्सएप अपडेट करेगा अपने आप को। अपडेट ये होगी, अपडेट लाएगा, वो अपडेट ये होगी कि उसमें ये बताया गया कि जो पिछले या जो पुराने वर्जन है व्हाट्सएप के उनको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप जो है वो बंद कर देगा। ये अपडेट नवंबर में आनी थी। अब जस्ट कह लीजिए कि एक महीना जो है वो रह चुका है नवंबर में, अगला महीना नवंबर का है। तो अब कुछ जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है इस वजह से, नवंबर अभी करीब है, तो हो सकता है वो व्हाट्सएप की उस अपडेट की वजह से जो व्हाट्सएप पहले ऐलान कर चुका है कि नवंबर में अपडेट आएगी, तो उस अपडेट की वजह से जो सिस्टम है वो बंद हो गया हो, क्योंकि उसमें पहले ऐलान भी हो चुके हैं। ये भी उनमें से एक पॉसिबिलिटी है। ये तीन बड़ी वजूहात थी मैंने आपके सामने रख दी हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब उन्होंने कि इसका कह लीजिए जवाब या कह लीजिए कि वजाहत तो दे दिया है, लेकिन इसका जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज की है कि उसका कोई टाइम लिमिट नहीं बताया। अब कब तक ये ठीक होगा ये नहीं पता। जो 3-4 बड़ी वजूहात थी मैंने आपके सामने रख दी है। अंडरस्टूड है, इन्हीं में से कोई ना कोई एक वजह होगी, लेकिन जो कंपनीज हैं वो इस चीज़ को ऑन नहीं करती, इस चीज़ को बताती नहीं है, क्योंकि अपनी कमज़ोरी तसव्वुर करती हैं। तो हुज़ूर वाला आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आने वाली हर अपडेट मैं ये कोशिश करता हूं कि रिसर्च करके सबसे पहले जो न्यूज़ है, सबसे पहले जो अपडेट है आप तक पहुंचाऊं। तो आपका साथ मेरे साथ होना भी ज़रूरी है। तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर इंफॉर्मेटिव और हर अपडेट आप तक पहुँचती